اہل بیت کون ہیں اور ان کے حقوق کیا ہیں، ان کا مقام، ان کی فضیلت کے متعلق کچھ رہنمائی پوچھی گئی ہے اس سوال میں۔ تو میرے بھائی، عرض یہ ہے کہ اہل بیت یہ ایک مرکب ہے، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اصل یہ اصطلاح عربی کی ہے۔ اہل بیت، اہل کا معنی ہم اردو میں والے کرتے ہیں، اہل علم علم والے، اہل فن فن والے، اہل بلد ملک والے، اہل مدینہ شہر والے، اہل مہنہ مخصوص وہ جو ہنر ہوتا ہے وہ، اس طرح۔ اور اہل بیت گھر والے، اہل بیت گھر والے۔ اور بیت کو بیت اس لیے کہا جاتا ہے کہ آدمی وہاں پر رات گزارتا ہے مستقل طور پر۔ کسی کے ہاں مہمان جاتا ہے تو وہ عارضی ہوتا ہے، لیکن اصل اس کا ٹھکانہ مسکن وہ بیت ہے، باتا یبیتو، ٹھیک ہے، بیتن و بیتوتتن، یہ عربی کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، یعنی جہاں پر آدمی رات گزارے۔ تو اہل بیت کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس سے مراد سب سے پہلے گھر والے ہیں۔ اور گھر کن لوگوں سے آباد ہوتا ہے؟ وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے اور اس کی گھر والی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، گھر والے، بیوی بچے، یہ مراد ہیں اصل میں، یہ مراد ہیں۔ اہل بیت جب کہا جاتا ہے یا اہل و عیال کہا جاتا ہے تو اس سے مراد آدمی کی فیملی اور آدمی کا گھرانہ خاندان مراد لیا جاتا ہے۔ لیکن عمومی طور پر جب یہ لفظ بولا جاتا ہے ہمارے ہاں اہل بیت، تو اس سے مراد ہمارے سامنے دو طرح کے معنی آتے ہیں۔ ایک تو اس سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، نبی علیہ السلام کے اپنے 9 یا 11 گھر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بنائے تھے دنیا میں، اور ان میں رہنے والی وہ ہماری مائیں ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ احزاب 21ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم امہاتہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اس سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں، زیادہ فضیلت والے اور زیادہ حق والے ہیں ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی بیویاں، یعنی نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات، وہ ان کی مائیں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں وہ۔ تو اس سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہیں۔ پہلے نمبر پہ نبی علیہ السلام کے گھر والے مراد ہیں۔ اس میں مکہ میں جو نبی علیہ السلام کے گھر تھے اپنے، وہ بھی، اور جو مدینہ میں بنے وہ بھی، سارے نبی علیہ السلام کے گھر اس سے مراد ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اس سے مراد نبی علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار ہیں جن کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ بیویوں کے ساتھ ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن حسین اور محسن، اور اسی طرح کلثوم جو ان کی بہن ہے، اور اسی طرح زینب رضی اللہ عنہما، یہ 2 بیٹیاں اور 3 بیٹے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 ٹوٹل بچے اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عطا کیے تھے۔ لیکن حضرت محسن وہ چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گئے۔ البتہ جو 2 بیٹیاں ہیں، حضرت زینب اور حضرت کلثوم
رضی اللہ عنہما یہ بڑی ہوئی، جوان ہوئی، شادیاں ہوئیں، اور اسی طرح حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما یہ بھی بڑے ہوئے، جوان ہوئے، اور ان کے بچے بھی ہوئے، اور ان کی نسل الحمدللہ قیامت تک جاری رہے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو تعلق خونی رشتہ جو ہے صحیح طور پر، وہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے ذریعے سے ہی ملتا ہے۔ اچھا، قرآن کریم میں اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے جو سورہ احزاب 21واں پارہ اور اس کا آخری رکوع جو ہے، ٹھیک ہے، اس میں یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، 21ویں پارے کا یہ آخری رکوع ہے، اور اسی طرح 22واں پارہ اور اس کی ابتدائی آیات جو ہیں وہ علیما خبیرہ تک، یہ ومن یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتین واعتدنا لها رزقا کریما، اور اس کے بعد والی آیت یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ یہاں تک یہ رکوع ترجمے کے ساتھ پڑھنے اور اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان آیات میں یعنی جس سیاق میں اللہ تعالیٰ نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت سے مراد یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے ازواج مطہرات ہیں۔ ان آیات کے تناظر میں اور ان آیات کی روشنی میں اہل بیت سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے ہیں، اور نبی علیہ السلام باری باری اپنے گھروں میں رات بسر کرتے تھے، اور انہی کے گھروں میں پھر قرآن نازل ہوتا تھا۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، یہ آیت بھی یہی معنی بتا رہی ہے واضح طور پر۔ اور پھر جو اہل بیت ہیں، نبی علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں، ان میں جو مسلمان ہیں نبی علیہ السلام کے رشتہ دار چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بچے، اسی طرح حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بچے، اور اسی طرح حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بچے، یہ بنو ہاشم جن پہ صدقہ یعنی زکوٰۃ لینا حرام ہے، یہ اہل بیت میں شمار ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ لوگ، ان میں اکثر جو ہیں وہ صحابہ ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، جو ان کے آگے بچے تھے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا، یعنی وہ بعد میں پیدا ہوئے، تو وہ تابعین ہیں۔ ہمارے لیے تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین وہ واجب الاحترام ہیں، ان سے محبت اور عقیدت رکھنا صحابہ کے ساتھ یہ ہم پر فرض ہے۔ جس شخص کے دل میں، جس مسلمان کے دل میں کسی بھی صحابی کے بارے میں یا صحابیہ کے بارے میں یا نبی علیہ السلام کے کسی گھر والی کے بارے میں ادنیٰ سی بھی میل ہے، وہ بے ایمان آدمی ہے، وہ ایمان سے محروم آدمی ہے، اسے اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔